الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ نواسخ جملہ کی بحث کا آغاز کریں گے۔ اب تک ہم لوگوں نے کلمے، کلام، مرکب اور اس کے بعد مبتدا خبر کی بحث تک ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ اب مبتدا خبر پر مزید کیا چیزیں پیش آتی ہیں اور ان کے پیش آنے کی وجہ سے کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، نام میں کیا فرق پیدا ہوتا ہے، احکام میں کیا فرق پیدا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ یعنی یہ جو بحث ہے یہ اصلاً جملہ اسمیہ کی ہی بحث ہے، مگر جملہ اسمیہ پر وہ کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں جو ان حروف کے آنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کو اب ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ یعنی اگر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو کیا ہم اس وقت بھی اسے مبتدا خبر کہیں گے یا اس کا کوئی اور نام ہو جائے گا، اور اگر یہ حروف یا اسماء آتے ہیں تو پھر اعراب میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہم لوگ کے سبق کا عنوان ہے نواسخ جملہ کا بیان۔ عنوان سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن میں آیت ہے ما ننسخ من آیت ننسیہا کما نأتی بخیر منہا او بمثلہا۔ تو نسخ ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ نسخ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، اسی سے یہ نواسخ جملہ ہے۔ یعنی نسخ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی حیثیت کو کیا کر دینا، ختم کر دینا۔ کیا کر دینا؟ ختم کر دینا، اور کوئی دوسری حیثیت اس پر لے آنا۔ مثلا پہلے کوئی حکم تھا، اب کوئی اور حکم ہے، تو جو یہ نیا حکم ہے یہ پچھلے والے حکم کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ناسخ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ناسخ ہو جائے گا۔ اور جو پچھلا والا حکم تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ منسوخ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب تک جو جملے کا حکم تھا، یعنی مبتدا خبر کا حکم تھا کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ حکم تھا۔ لیکن جب اس پر یہ نواسخ یعنی حروف نواسخ آئیں گے، نسخ کرنے والے آئیں گے، تو اس کی جو حیثیت ہے وہ منسوخ ہو جائے گی، اور اسے ہم کیا کہیں گے؟ ناسخ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ناسخ کہیں گے۔ یعنی کسی پرانی چیز کے حکم کو، پرانی چیز کے مرتبے، اس کے اسٹیٹس کو زائل کر دینا، اس کے لیے لفظ آتا ہے نسخ کا، اسی سے بنا ہے نواسخ۔ یعنی اور جملے سے یہاں مراد ہے مبتدا خبر۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسے نواسخ جو مبتدا خبر کی حیثیت کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر کون سی حیثیت لاتے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو نواسخ سمجھ گئے؟ یعنی مبتدا خبر کی جو حیثیت کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں، ان کا بیان یعنی ان کی ڈیٹیل۔ جملہ اسمیہ پر بعض قسم کے افعال اور حروف بھی داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے بتایا تھا یہ بحث بنیادی طور پر جملہ اسمیہ کی ہی ہے۔ جملہ اسمیہ پر بعض قسم کے افعال، یعنی کبھی افعال آتے ہیں اس پر، اور کبھی کیا داخل ہوتے ہیں؟ حروف داخل ہوتے ہیں، اور عمل کرتے ہیں۔ عمل کرتے ہیں یعنی ان کے اعراب کی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں، ان کا حکم چینج کر دیتے ہیں۔ اس وقت اب دیکھیے دو تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک نام کی تبدیلی ہوتی ہے اور ایک حکم کی تبدیلی، اعراب کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو نام کی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ اس وقت مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت مبتدا کو مبتدا نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو بھی چیز آئی ہے وہ خواہ فعل ہو یا حرف ہو، اس کا اسم کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور خبر کو ان کی کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب نواسخ جملہ کہلاتے ہیں۔ یہ سب، اور نواسخ جملہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو اس کا پرانا اسٹیٹس تھا مبتدا خبر کا، اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، اور ایک نئے حکم کے ساتھ، ایک نئے اسٹیٹس کے ساتھ یہ لوگ آ گئے ہیں، اور وہی حکم اب اس پورے جملے پر کیا ہوگا؟ جاری ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی نواسخ جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی قسم افعال ناقصہ، جس کو آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ دوسری قسم ہے افعال مقاربہ، اس کو بھی آگے ہم لوگ پڑھیں گے، لہٰذا صرف ابھی 5 قسمیں یاد رکھتے ہیں۔ 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 افعال ناقصہ، نمبر 2 افعال مقاربہ، نمبر 3 حروف مشبہ بفعل۔ اگر عربی میں پڑھیں گے تو الحروف المشبہۃ بالفعل، الحروف المشبہۃ بالفعل، لیکن اگر اردو میں پڑھ رہے ہیں حروف مشبہ بفعل، یعنی فعل سے، ایسے حروف جو کس سے مشابہ ہوتے ہیں؟ فعل سے مشابہ ہوتے ہیں۔ تفصیلات ہم لوگ جب یہ اس کی بحث آئے گی تب ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور چوتھی چیز ما و لا مشبہتان بلیسا۔ ٹھیک ہے، ایسے ما اور ایسے لا جو کس کے مشابہ ہوتے ہیں؟ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور 5ویں قسم کیا ہے؟ لائے نفی جنس۔ ٹھیک ہے،
تو پہلی قسم ہو گئی افعال ناقصہ، دوسری چیز افعال مقاربہ، تیسری چیز حروف مشبہ بفعل، اور چوتھی چیز ما والا مشابہ مشبہتان بلیسا، اور پانچویں چیز لائے نفی جنس۔ یہ پانچ چیزیں ہیں جو جب مبتدا خبر پر آتے ہیں تو مبتدا خبر کا جو آپ نے حکم پڑھ رکھا ہے، ان کے احکام جو پڑھ رکھے ہیں، اس کو یہ چیزیں کیا کر دیتی ہیں؟ منسوخ کر دیتی ہیں۔ کیا کر دیتی ہیں؟ منسوخ کر دیتی ہیں اور ایک نئے حکم کے ساتھ آتی ہیں۔ اس وقت مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان کی یعنی ان پانچوں کی کیا کہا جاتا ہے؟ خبر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہے؟ اب افعال ناقصہ پہلی قسم کون سی تھی نواسخ جملہ میں؟ افعال ناقصہ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیے یہ افعال ناقصہ کون سی ترکیب ہے؟ افعال ناقصۃ، یہ کون سی ترکیب ہے؟ موصوف صفت کے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہہ رہے ہیں افعال، ایسے افعال جو کیا ہوتے ہیں؟ ناقصۃ، کیا ہوتے ہیں؟ ناقص ہوتے ہیں، یعنی ان میں کیا ہوتا ہے؟ عیب ہوتا ہے، ان میں کیا ہوتا ہے؟ کمی ہوتی ہے، ان میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ فعل ہیں افعال ناقصہ، وہ فعل ہیں جو صرف فاعل کے ملنے سے جملہ نہیں بنتے۔ تو پتہ چلا کہ مکمل فعل، تندرست فعل وہ ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے اپنی بات کو کیا کر دے؟ پوری کر لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسا فعل ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے اپنی بات نہیں پوری کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ فعل ناقص ہے۔ کیا ہے؟ وہ فعل ناقص ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو افعال ہیں جن کی تعداد 13 ہے، یہ ان تعداد میں یہی کمی ہے کہ یہ صرف فاعل سے اپنی بات پوری نہیں کر پاتے۔ یعنی ہم صرف اگر کہہ دیں، جیسے ہم نے کہا ذهب زید، بات پوری ہو گئی، تو کیا پتہ چلا؟ ذهب فعل ناقص نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کہہ دیں کان زید، کانا بھی تو فعل ہے، تو بات پوری ہو جانی چاہیے تھی، لیکن کانا زیدن سے بات پوری نہیں ہو رہی، تو پتہ چلا کیا ہوا؟ یہ فعل ناقص ہوا۔ لہذا کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل ناقص ہے، ایسا ناقص ہے کہ صرف فاعل کے ملنے سے بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ اس فاعل کو ایک صفت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس فاعل کو ہم اس کا اسم کہتے ہیں، اور فاعل کی صفت کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ وہ فعل ہیں جو صرف فاعل کے ملنے سے جملہ نہیں بنتے، یعنی صرف ہم کان زیدن کہہ کے جملہ نہیں بنا سکتے، بلکہ ان کے مصدری معنی کے علاوہ فاعل کی صفت بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فاعل کی صفت جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ ہم اسے صفت نہیں کہیں گے، ہم جیسے کہہ رہے ہیں کان زیدن کریمن، تو آپ کوئی کہے کہ زید موصوف اور کریمن صفت ہے، تو نہیں، سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ فاعل تھا اور اس کی ایک صفت لائی گئی ہے، لیکن اسے کانا کا اسم کہیں گے فاعل کو، اور جو فاعل کی صفت ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کانا کی خبر کہتے ہیں۔ بلکہ ان کے مصدری معنی کے علاوہ فاعل کی صفت بیان کر، یعنی مصدری معنی کے علاوہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کانا میں کبھی کبھی ہونے کے معنی ہوتے ہیں، جب ہونے کا معنی ہو تو پھر اس کے فاعل کو صفت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کان الامر، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کان الامر، ٹھیک ہے، تو اب ہمیں کہنے کی یہ ضرورت نہیں کان الامر تماما، کان الامر کہہ دیا تو اب کانا ناقص نہیں ہے، اب کانا مکمل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کے مصدری معنی کے علاوہ، یعنی جب ان میں مصدری معنی نہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے کان یکون کا انہوں معنی کیا ہوتا ہے؟ ہونا ہوتا ہے، تو جب ہونے کے معنی اس میں ہو تو پھر وہ ناقص نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں بلکہ ان کے مصدری معنی کے علاوہ فاعل کی صفت بیان کرنے کی ضرورت رہتی ہے، یعنی جب مصدری معنی پائے جائیں گے تو ان کے فاعل کی صفت بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اس وقت وہ ناقص نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح تمام افعال کانا ہو، سارا ہو، اصبحا ہو، ان کے فاعل کو کی صفت بیان کرنے کی ضرورت رہتی ہے، سوائے مصدری معنی کے۔ مصدری معنی یہی ہے کہ یعنی اس میں جو مصدر کا معنی ہے، جیسے کانا یکونو میں ہونا کا معنی ہے، اگر وہ اس سے ادا کرنا مقصود ہو تو پھر اس کے فاعل کی صفت بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ فاعل کو اسم اور صفت کو خبر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس نے نصب کیسے کیا، یعنی منسوخ کیسے کیا۔ جملہ تھا زید کریم، جملہ کیا تھا؟ زید کریم، زید مبتدا، کریم خبر، مبتدا معرفہ، خبر نکرہ۔ اب اس پر کانا آ گیا، تو اب اس نے کیا کیا کہ زید جس کا نام ابھی تک مبتدا تھا، کریم جس کا نام ابھی تک خبر تھا، اس نے کیا کیا؟ زید کو اپنا اسم بنا لیا، اور خبر جو کریم تھا اس کو اپنی خبر بنا لیا، یہ نام میں تبدیلی ہوئی۔ دوسری تبدیلی حکم میں ہوئی کہ زید کو کانا نے رفع دیا اور کریمن کو نصب دے دیا، حالانکہ کریمن تھا، تو اس طرح اس نے پرانے حکم کو کیا کر دیا؟
باطل کر دیا، الغا کر دیا، اس کا نسخ کر دیا. تو اس وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ نواسخ. یعنی ان تمام حروف کے مجموعوں کو کیا کہتے ہیں؟ نواسخ جملہ کہتے ہیں. یعنی جو ان کی پرانی سٹیٹس تھی اس کو ختم کر دیا. معنی میں تبدیلی ہوئی. معنی میں تبدیلی ہوئی. زید کریم، زید کریم ہے. اور کانا سے اگر اسے متصلہ مانا جائے تو زید کریم تھا، اب نہیں ہے، یعنی ماضی میں تھا. معنی میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ: تمام افعال ناقصہ اور ان کے مشتقات اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ تمام افعال ناقصہ یعنی کانا، اصبح، امسح اور ان کے مشتقات. مشتقات سے کیا مطلب ہے؟ کانا کا آپ اس میں فاعل بنا لیجئے، کانا کا آپ اس میں مفعول بنا لیجئے، کانا کا صفت مشبہ بنا، یعنی ان کے جتنے مشتقات ہو سکتے ہیں وہ بنا لیجئے. اور اس کے بعد جو اس کا اسم آئے گا وہ مرفوع ہوگا، اور جو اس کی خبر آئے گی وہ کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. ٹھیک ہے. کیا کیوں نہیں بنتا؟ کائن کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. پھر تمام افعال ناقصہ اور پھر کون مصدر استعمال ہوتا ہے. تو اب ہم کہیں گے، کیا بولتے ہیں؟ کونہ کریمن. کیا کہیں گے؟ کونہ کون زیدن کریمن، زید کا کریم ہونا. زید. اب کریمن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کانا کی خبر ہے. ہو جو کونہ میں جو ضمیر لگی ہے وہ اس کا فاعل ہے، تو خبر کو نصب دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تمام افعال ناقصہ اور ان کے مشتقات اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ تعداد میں 13 ہیں. کتنے ہیں؟ 13. نواسخ جملہ کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے. سب ایک فلو میں چلتے ہیں ایسا لگتا ہے. نواسخ جملہ کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک پہلی قسم افعال ناقصہ ہے، اس کی تعداد کتنی ہے؟ 13 ہے. ٹھیک ہے. کانا سارا. ٹھیک ہے. کانا مانے بھی ہونا، سارا مانے بھی ہونا. سارا میں آگے سب کی خصوصیات بتائیں گے. اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، ما زالا، ما بدیحا، ما فتیحا. یہ جو دو حروف کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں یہ کبھی تنہا نہیں استعمال ہوں گے. تنہا استعمال ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال ناقصہ نہیں ہے. یعنی زالہ اگر استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل ناقص نہیں ہے. بدیحا استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ فعل ناقص نہیں ہے. اسی طرح فتیہ، انفکا، مادامہ اور پھر لیسا. اور استعمال کی صورت کیا ہے؟ یہ ہے. کیا ہے؟ کانا اپنے اسم کی خبر کو زمانے ماضی میں ثابت کرنے کے واسطے آتا ہے. یعنی کانا کا معنوی فائدہ کیا ہے؟ ان سب کے کا جو اعراب کی حالت میں فائدہ ہے وہ ایک ہی ہے. اعراب کی حالت میں جو ان کا حکم ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ حکم؟ کہ جو مبتدا تھا اسے اپنا اسم بناتے ہیں، جو خبر تھا اسے اپنی خبر بناتے ہیں. مبتدا کو مرفوع رکھتے ہیں اور خبر کو منصوب کر دیتے ہیں. تو اعراب کے حکم میں یہ 13 جو افعال ناقصہ ہیں سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. لیکن معنی میں ان میں کیا اضافہ ہوتا ہے؟ معنی میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ اس میں کچھ الگ ہیں، کچھ یکساں ہیں. تو کانا کا بتا رہے ہیں کہ کانا سے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے، معنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کانا اپنے اسم کی خبر کو، یعنی جس اسم کے بارے میں خبر دی جا رہی، جیسے زید کریم، زید کے بارے میں کریم ہونے کی خبر دی جا رہی تھی، اسے کس میں ثابت کر دیتا ہے؟ یعنی یہ کہتا ہے کہ وہ حال میں نہیں بلکہ ماضی میں تھا. ابھی ہم جب کہہ رہے تھے زید کریم تو ہم حال میں ثابت کر رہے تھے کہ زید ابھی بھی خرچ کرتا ہے، بخیل نہیں ہوا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کانا تو کہتے ہیں ہم کہ نہیں، زید پہلے ایسا کرتا تھا اب ایسا نہیں رہ گیا. تو کانا سے ہم جو اسم ہے اس کی خبر کو کہاں ثابت کرتے ہیں؟ پاسٹ میں لے جا کے ثابت کرتے ہیں. اپنے اسم کی خبر کو زمانے ماضی میں ثابت کرنے کے واسطے آتا ہے، خواہ وہ منقطع ہو، جیسے کان زیدن قائمن، زید کھڑا تھا. خواہ دائمی ہو، خواہ دائمی ہو. یعنی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانا کی دو قسمیں ہیں. کتنی ہیں کانا کی؟ دو قسمیں ہیں. ایک کانا وہ ہوتا ہے جو خالص ماضی کے لیے ہوتا ہے. ایک کانا وہ ہوتا ہے جو خالص ماضی کے لیے ہوتا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ کام صرف ماضی تک محدود تھا. لیکن ایک کانا وہ ہوتا ہے جو یہ بھی بتاتا ہے کہ ماضی میں بھی ایسا تھا اور حال میں بھی ایسا ہے. ٹھیک ہے. ماضی میں بھی ایسا تھا اور حال میں. جب ہم یہ کہتے ہیں زید کریم، زید کریم ہے، یا مان لیجیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحیم، اللہ رحیم ہے، تو معنی میں اس میں ایک شبہ یہ پیدا ہو سکتا ہے، کیا اللہ رحیم تھا نہیں؟ کیا اللہ پہلے نہیں رحیم تھا؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کان اللہ رحیمن اور کانا اس میں دائمی ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پہلے بھی رحیم تھا اور اللہ
ابھی بھی رحیم ہے، یہ دائمی کا معنی ہو، اور جو منقطع ہو، یعنی جس جو ماضی میں ہی صرف ثابت کرنا ہو، ٹھیک ہے، خواہ وہ منقطع ہو جیسے سمجھ گئے، خواہ وہ منقطع ہو جیسے کان زید قائمن، زید کھڑا تھا، خواہ دائمی ہو جیسے کان اللہ علیمن، خدا تعالی علیم ہے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ کانا مطلب اعتراض ہو سکتا ہے کانا کا معنی کہاں گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ ماضی میں بھی علیم تھا اور ابھی بھی علیم ہے، ٹھیک ہے۔ کانا کی خصوصیت، کانا کی خصوصیت اب بتا رہے ہیں، یعنی خصوصیت کیا ہے؟ مضارع مجزوم کا نون حذف کرنے میں کانا کو خصوصیت ہے، مضارع مجزوم کا نون حذف کرنے میں کانا کو خصوصیت ہے، جبکہ ضمیر منصوب اور ساکن سے متصل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ کانا یکونو، مضارع بنائیے پہلے، تو کیا بنایا؟ مضارع بنایا، یکونو، ٹھیک ہے، اس پر کیا آ گیا؟ حرف جازم آ گیا، اس پر کیا آ گیا؟ حرف جازم آ گیا۔ حرف جازم کیا کرتا ہے؟ مضارع کے آخر کو جزم دے دیتا ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ یکونو سے یکون ہو گیا، اجتماع ساکنین ہوا، پہلے والے کو کیا کر دیا؟ گرا دیا، واؤ گرا دیا، کیا بچا؟ یکن ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یکن ہو گیا۔ تو اب تمام قواعد کے لحاظ سے اور تمام صرفی قواعد کو دیکھتے ہوئے بس اتنی تعلیل کیا تھی؟ کافی تھی، لم یکن، اب اس میں مزید کسی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن کانا کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے کہ اگر یہ نون جو اخیر میں بچا ہے یہ کسی ضمیر سے جڑا ہوا نہ ہو، یعنی لم یکن ہو نہ ہو، یعنی اس کے پاس کوئی ضمیر منصوب متصل نہ ہو، اور یہ نون کسی آگے ساکن سے متصل نہ ہو رہا، یعنی اگر ضمیر منصوب نہ ہو تو یہ کسی ساکن سے متصل نہ ہو رہا، تو اب آپ کو یہ اجازت ہے، جواز ہے، واجب نہیں ہے، جواز ہے کہ آپ اس نون کو بھی کیا کر دیں؟ گرا دیں، ٹھیک ہے، کیا کر دیں؟ گرا دیں۔ تو یہ خصوصیت ہے، یعنی اور جتنے بھی کیا بولتے ہیں افعال ہیں اس میں بس آپ نے اجتماع ساکنین میں سے واؤ کو گرایا، بس اب جو بچا ہے آپ وہی کر سکتے ہیں۔ لیکن کانا کے ساتھ معاملہ یہ خاص ہے کہ اس کے نون کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ حذف کر دیتے، تو یہی کہہ رہے ہیں کانا کی خصوصیت، یہی کہہ رہے ہیں کہ مضارع ہو، اس پر حرف جازم آئے، حرف جازم کے بعد تعلیل ہو، نون بچے، تو آپ اگر وہ نون، دو شرطیں ہیں، اگر وہ نون کسی ساکن سے آگے متصل نہ ہو، جیسے لم یکن الذین، یہاں لم یکن الذین نہیں کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نون جو ہے آگے لام ساکن سے کیا ہو رہا ہے؟ متصل ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کیا بولتے ہیں اگر کوئی ضمیر جڑی ہوئی ہے جیسے لم یکن ہو، تو اب یہاں لم یکو نہیں کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ضمیر منصوب اس کے ساتھ جڑی ہے تو نون کو برقرار رکھنا پڑے، تو اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں تو پھر آپ نون کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ حذف کر سکتے ہیں، نون کو بھی گرا سکتے ہیں، اور یہی کانا کی خصوصیت ہے یہاں یہ ہے۔ مضارع مجزوم کا نون، یعنی ایسا مضارع جس پر حرف جازم آیا ہو اس کے نون کو کیا کر سکتے ہیں؟ حذف کر سکتے ہیں، یعنی اس معاملے میں کانا کو اسپیشلٹی، خصوصیت حاصل ہے، جبکہ ضمیر منصوب، یعنی ضمیر منصوب یعنی فعل کے بعد جو بھی ضمیر جڑتی ہے، فعل کے بعد جو بھی ضمیر جڑتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ضمیر منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بشرطے کہ فعل ناقص نہ ہو۔ جیسے مثال دیے، جیسے لم اکو بقیہ، دو شرطیں بتائی تھی، کیا شرط بتائی تھی؟ کہ ضمیر منصوب سے متصل نہ ہو، ضمیر منصوب نہیں ہے، اس میں منصوب ہے، اور ساکن سے متصل نہ ہو، کوئی آگے ساکن بھی نہیں ہے، تو لم اکو بغیہ کہہ دیا، حالانکہ لفظ کیا تھا؟ لم اکن بغیہ تھا، کیا تھا؟ لم اکن بغیہ تھا، میں بدکار نہ تھی، اصل میں لم اکن تھا، مگر لم یکن ہوں اور لم یکن الذین میں نون حذف نہ ہوگا، کیوں نہ حذف ہوگا؟ لم یکن ہوں میں تو ضمیر منصوب جڑی ہوئی ہے، کیا جڑی ہوئی ہے؟ ضمیر منصوب جڑی ہوئی ہے، کیونکہ پہلی جگہ ہا ضمیر منصوب سے اور دوسری جگہ ساکن سے متصل ہے، دوسری جگہ کس سے متصل ہے؟ الذین میں دیکھیے لام کیا ہے؟ ساکن سے متصل ہے، کانا میں لم، لم اکو میں کانا، جی لم اکو بغیہ میں کانا کا کانا نہیں ہے، اکونو متکلم کا صیغہ ہے، یکونو کی گردان پڑھیے مضارع کی، اکون، ہاں تو اکونو میں اکن ہوا، اکن میں نون کو گرا دیا، اکو ہو گیا، کانا نہیں ہے، اچھا وہی والا کانا ہے، ہاں کون سا کان؟ الگ سے کوئی باہر سے، اچھا باہر سے بھی آتا ہے، کہاں سے منگواتے ہیں اسے؟ لم اکو ہے، ٹھیک ہے، وہ اکونو ہے، تو یہی تو بتایا تاکہ کبھی اکو آئے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ لغت میں ڈھونڈ رہے ہیں اکو کے معنی کیا ہوتے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ حرف جازم ہے، یہ اصل میں اکن تھا، نون کو چونکہ کانا میں نون بھی گر جاتا ہے تو یہ اکو بچا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اسے بتا دیا۔ کتاب النحو میں وہی مسائل ذکر کیے گئے ہیں جو پریکٹیکل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ پریکٹیکل، یعنی نحو میں بہت سے ایسے مسائل ہیں
جو بعض دفعہ پریکٹیکل نہیں ہوتے، یعنی آپ کو روزانہ کی زندگی میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ آگے کتابوں میں اسے پڑھیں گے تاکہ ڈیپتھ پیدا ہو. لیکن کتاب النوم میں چونکہ ابتدائی کتاب ہے تو اس میں وہی مسائل ذکر کیے جائیں گے کہ اگر آپ انہیں پڑھ لیں تو آپ عبارت بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں اگر محنت سے پڑھ لیں تو. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ بحث مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.